السلام علیکم دوستو، آج 25 جولائی 2026 ہے اور ویتنام میں اس وقت دوپہر کے 1 بجے ہوئے ہیں، جبکہ پاکستان میں تقریباً اس وقت 11 بجے کے قریب کا ٹائم ہوگا۔ کل رات کو میں نے ایک ولاگ کیا سہیل آفریدی کی پریس کانفرنس کا ڈسکورس انالیسس کرتے ہوئے۔ میں نے بہت کچھ بریکنگ پریڈکشنز بھی آپ کے سامنے پیش کی کہ کس طریقے سے ایک ڈرامہ بنایا گیا ہے، ایک پلان بنایا گیا ہے کہ پہلے نورین نیازی کو گرفتار کروایا جائے اور علیمہ خان پر پریشر ڈلوایا جائے، اور اس کے بعد علیمہ خان کو بھی گرفتار کرنے کا ایک ڈرامہ رچایا جائے، اور اس کے بعد بے شک یہ لوگ باہر بھی آ جائیں، لیکن ایک ٹائم فش والا معاملہ کہ دیکھو آپ لوگ اگریشن یا اگریسو پالیٹکس کر رہے تھے تو آپ کے ساتھ یہ ہوا، اور اس کے بعد معاملات ایک بار پھر سے طول پکڑ جائیں۔ اور پی ٹی آئی کے اندر سے 4 لوگوں کا ذائچہ بھی میں نے آپ کے سامنے پیش کیا کہ جن کو ایسا لگنے لگ گیا ہے کہ جیسے علیمہ خان نے جو اسٹریٹ موومنٹ کی بنیاد رکھی بنیر میں اور دیگر مختلف علاقوں کے اندر، جو انہوں نے لوگوں کا کراؤڈ اکٹھا کر لیا، لوگوں کی ہمدردیاں سمیٹیں، اس کے بعد کچھ مقامی سیاستدانوں کو جن کے میں نے آپ کے سامنے نام بھی پیش کیے، 4 کے قریب پی ٹی آئی کے بڑے سیاستدان، جن میں نیومرولوجیکلی نظر آتا ہے کہ بیرسٹر گوہر بھی ہیں، کہیں نہ کہیں سہیل آفریدی بھی ہو سکتے ہیں، کہیں نہ کہیں اسد کیسر، اور کہیں نہ کہیں سلمان اکرم راجہ کا نام بھی کہیں نہ کہیں ان میں ایڈ نظر آتا ہے، لیکن بہرحال ان کو ایسا لگتا ہے کہ جیسے ان کی مقامی سیاست یا ان کی شخصی سیاست کے لیے علیمہ خان آنے والے دنوں میں کوئی خطرہ جنریٹ کر سکتی ہیں اور ان کی پولیٹیکل کریڈیبلٹی انڈرمائن ہو سکتی ہے۔ اس وجہ سے یہ چاروں لوگ نیشنل کاز کو پس پشت رکھتے ہوئے اپنی ذاتی سیاست بچانے کے لیے علیمہ خان کے خلاف ایک کمپرومائزڈ محاذ کھولنے کو تیار نظر آتے ہیں۔ اور یہ 5 اگست کے حوالے سے جو سیمی فائنل کی کال ہے، اس حوالے سے بھی میں نے آپ کے سامنے پریڈکشنز پیش کی، زوراسٹرن نیومرولوجی اور نیومرولوجیکل جیومنسی کو بھی یوٹیلائز کیا، لیکن آج میں آپ کے سامنے عمران خان کی بہنوں کے حوالے سے ایک بار پھر ذائچہ پیش کروں گا، کیونکہ عمران خان کی اپنی بہنوں سے محبت یا عمران خان کی بہنوں کی اپنے بھائی سے محبت، اس حوالے سے تو کوئی دوسری رائے ہی نہیں کہ یہ سچی محبت ہے اور بہنیں اپنے بھائی کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار ہیں۔ لیکن کچھ لوگ پاکستان کے اندر یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اگر علیمہ خان کو مس گائیڈ کیا جا رہا ہے یا ان کو مس لیڈ کیا جا رہا ہے تو اس کا یہ مطلب ہے کہ شاید علیمہ خان عمران خان سے محبت کو چھوڑ دیں۔ ایسا بالکل بھی نہیں ہوگا۔ اور یہاں پر میں آج آپ کو نیومرولوجیکل جیومنسی کے اکارڈنگ 112 کے امپیکٹ بتاؤں گا، اور 112 از اکول ٹو 4، اور یہ بھی نیومرولوجیکل جیومنسی کے اندر 4th شیپ کو ظاہر کرتا ہے، انٹرنل کانسٹرکشن کو بھی ظاہر کرتا ہے، اور دا والٹائل بریک تھرو یعنی شدید ترین ٹکراؤ آپ اس کو کہہ لیں، جو بھی آپ ان کو الفاظ دیں آپ کو یہ نظر آتا ہے۔ دوسری جانب زوراسٹرن نیومرولوجی کے اکارڈنگ عمران خان کے نام کا عدد بھی 4 کے اوپر آتا ہے، علیمہ خان کے نام کا عدد 5 کے اوپر آتا ہے، تو ہر 2 صورتوں کے اندر 4 اور 5 کی کمپیٹیبلٹی کہیں نہ کہیں 9 کے نمبر کو فائدہ تو دے رہی ہے۔ اسی حوالے سے اگر ہم آج پریڈکشنز کریں تو عمران خان کی بہنیں یا خاص طور پر علیمہ خان کے حوالے سے دیکھا جائے تو وہ اس وقت 4 طرفہ سازشوں کا شکار نظر آتی ہیں۔ ایک طرف تو وہ لوگ ہیں جو عمران خان کی بہنوں کی یا علیمہ خان کی اپنے بھائی سے جو محبت ہے اس کو خاندانی سیاست کے ساتھ ریلیٹ کرنے لگ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دیکھیں عمران خان تو خاندانی سیاست کے خلاف تھے، لیکن ان کی بہنیں ہی سیاست میں ان ہونے لگ گئیں اور عمران خان کی آئیڈیالوجی کے سب اگینسٹ جا رہا ہے۔ لیکن در حقیقت اندر خانے جو لوگ بھی عمران خان کی بہنوں کو خاندانی سیاست سے جوڑ رہے ہوتے ہیں، در حقیقت ان کو خوف ہے کہ ان کی اپنی دکانداری ختم نہ ہو جائے، ان کی اپنی پولیٹیکل اجارہ داری، پولیٹیکل ہیجمنی ان کی انڈرمائن نہ ہو جائے، اور اسی وجہ سے وہ ان بہنوں کے اوپر جن کے پاس نہ کوئی پارٹی کا عہدہ ہے اور نہ کوئی کسی اور قسم کا یا خیبر پختونخوا کے حوالے سے کوئی عہدہ ہے، لیکن ان کے اوپر وہ الزام لگاتے ہیں کہ یہ خاندانی سیاست کو ٹریگر کر رہی ہیں یا خاندانی سیاست یہاں پر ایڈ ہو رہی ہے۔ اور دوسری جانب آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان گروپ پیروکیلزم کہہ لیں یا سروائیولزم کہہ لیں کہ علیمہ خان نے جب بنیر میں بھی مختلف مقامات پر جلسے کیے جہاں اسٹریٹ موومنٹ کی ریسٹوریشن کے حوالے سے کوششیں کی اور لوگوں نے جس طریقے سے ان کو پیار دیا، ویلکم دیا، اس پیار کو دیکھتے ہوئے، اس ویلکم کو دیکھتے ہوئے، ان کے نیریٹیوز کو ویلکم کرنے لوگوں نے جو ویلکم کیا، اس حوالے سے 4 لوگوں کے حوالے سے واضح طور پر نظر آتا ہے۔ اور بھی لوگ اس میں بہت سارے ہیں پی ٹی آئی کے خیبر پختونخوا سے تعلق رکھنے والے جن کو ایسے لگنے لگ گیا
کہ ان کی علاقائی سیاست، ان کی حلقوں کی سیاست، ان کی مقامی سیاست کہیں نہ کہیں انڈرمائن ہونے والی ہے، کہیں نہ کہیں وہ شکست کا شکار ہونے والی ہے، اور علیمہ خان آنے والے دنوں میں جس کی تائید کریں گی شاید اس کو پی ٹی آئی کا ٹکٹ ہولڈر یا اس کو پی ٹی آئی کا ایکچول حمایت کنندہ سمجھا جائے گا، اور ان کی سیاست کہیں نہ کہیں ختم ہونے والی ہے۔ اور اسی وجہ سے چار لوگ سر جوڑ کر بیٹھے اور انہوں نے پلان کیا کہ اس تمام تر جو ریسٹوریشن آف اسٹیٹ موومنٹ ہے اس عمل کو ہائی جیک کیا جائے، اور اس میں اپنا اگریسو نیریٹو ڈال کر، اپنا اگریسو شیئر ڈال کر اس معاملے کو طول دیا جائے، اور پیرالل ہی کہیں عمران خان کی بہنوں کو، پہلے نورین نیازی کو اور بعد میں علیمہ خان کو گرفتار کرنے کا ڈرامہ رچایا جائے، اور پھر ان کی رہائی کے حوالے سے کچھ طرز عمل اپنا کر اور اس معاملے کو کہیں نہ کہیں دائیں بائیں غائب کر دیا جائے۔ تو اس وجہ سے کہیں نہ کہیں یہ ان گروپ پیروکیلزم بھی کہیں نہ کہیں علیمہ خان یا عمران خان کی بہنوں کی اس وقت دشمن نظر آتی ہے، یا ان کے خلاف سازشیں کرتی ہوئی نظر آتی ہے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ تیسرا ایک سائیکولوجیکل پروجیکشن کا فیکٹر بھی نظر آتا ہے کہ علیمہ خان کو یا عمران خان کی بہنوں کو مشورہ دینے والے جو لوگ ہیں ان میں بہت سارے حاسد بھی شامل ہیں، جن کی بدنیتی بھی ہے، اور وہ بظاہر عمران خان کی بہنوں کو یا علیمہ خان کو اگریسو نیریٹو اڈاپٹ کرنے کا مشورہ دے رہے ہیں، لیکن اندر خانے کہیں ان کی بدنیتی ہے کہ جس کی وجہ سے علیمہ خان بدنام ہو یا عمران خان کی بہنیں بدنام ہو، اور دنیا کہہ سکے یا پی ٹی آئی کے جو ایکچول مخالفین ہیں یا موجودہ ارباب اختیار وہ کہہ سکیں کہ دیکھو پی ٹی آئی تو ہے ہی باربیرین جماعت، پی ٹی آئی تو ہے ہی اگریسو جماعت۔ اور اس کے ساتھ ساتھ چوتھا فیکٹر یا چوتھی سازش ہے وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ سٹالنگ ٹیکٹکس ہیں، کہ موقع پرست جو نام نہاد سیاستدان ہیں وہ عمران خان کے نام پر اپنی دکانداری چمکا رہے ہیں، جن کی سیاسی جماعتوں کو کوئی جانتا بھی نہیں تھا، یا جانتے تھے تو بہت کم لوگ جانتے تھے، یا شخصی بنیادوں پر ان کے تعلقات تھے، اور وہ عمران خان کے نام پر، عمران خان کا ساتھ دینے کے نام پر اپنی پولیٹیکل پارٹی کو بہت زیادہ ہائی لائٹ کر رہے ہیں، اور جب ان سے کوئی اگریسو یا حقیقی معاملات میں دخل اندازی کی بات کی جاتی ہے تو وہ تاخیر کا شکار ہوتے ہیں، یا لے تو لال سے کام لیتے ہیں، یا مذاکرات کا بہانہ کر دیتے ہیں کہ ابھی مذاکرات چل رہے ہیں، ابھی یہ نہیں ہو سکتا، ابھی وہ نہیں ہو سکتا، فلانے نے مجھے یہ کہا ہے تو اب ذرا انتظار کر لیتے ہیں، جب یہ دیکھ لیتے ہیں۔ لیکن حقیقت میں وہ اپنی سیاسی جماعتوں کی ویلیو عمران خان کے نام پر بڑھانا چاہ رہے ہیں۔ تو یہ جو چار طرفہ ڈائمنشنز میں نے آپ کو بتائی ہیں، در حقیقت یہ چاروں عمران خان کی بہنوں کی اس وقت بالکل کیا کہتے ہیں ان کے خلاف ایک طرح سے سازشوں کا ایلیمنٹ بنتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، یا آپ اس کو کہہ لیں عوامی پی ٹی آئی کے خلاف یہاں پر سے سازشیں ہو رہی ہیں، اور جو دوسری جانب عہدیدار پی ٹی آئی ہے وہ اس کے اندر سے یہ تمام تر معاملات ہو رہے ہیں، یا عمران خان کے نام لیوا سیاسی جماعتوں کی جانب سے بھی یہ معاملات ہو رہے ہیں۔ لیکن یہ جو چاروں فیکٹرز، یہ جو چاروں ڈائمنشنز آپ کو بتائی ہیں میں نے، یہ چاروں ڈائمنشنز آپ کو ابھی تو جولائی کے کچھ دن باقی ہیں نا، کل 26 جولائی ہے اور ابھی اگست بھی باقی ہے، انہی دنوں میں آپ کو یہ چاروں فیکٹرز بھی ایکسپوز ہوتے ہوئے دکھائی دیں گے۔ اسی 112=4 اسی کے تھرو دا وولٹائل بریک تھرو یا شدید ترین ٹکراؤ کی صورت میں آپ کو یہ سب فیکٹرز ایکسپوز ہوتے ہوئے دکھائی دیں گے۔ عمران خان کی بہنوں کی عمران خان سے جو حقیقی محبت ہے اس کے درمیان میں آنے والی ہر سازش بھی آپ کو ایکسپوز ہوتی ہوئی دکھائی دے گی۔ اور آپ کو یاد ہوگا جب ایران اور امریکہ کی جنگ شروع ہوئی تھی تب بھی میں نے آپ کو کہا تھا کہ ان قریب آپ کو اسٹریٹ موومنٹ اور ایران جنگ کا آپس میں گہرا ربط نظر آئے گا، جیسے جیسے ایرانینائزیشن آف اسٹریٹ آف ہرمز، ایرانینائزیشن آف ویسٹ ایشیا، ایرانینائزیشن آف گلف آپ کو ہوتی ہوئی نظر آئے گی، اسٹرینتھن ہوتی ہوئی نظر آئے گی۔ آپ کو پاکستان کے اندر عمران خان کے باہر نکلنے کے معاملات بھی تیز تر آگے کی جانب بڑھتے ہوئے نظر آئیں گے، اور اب بھی آپ کو میں اسی طریقے سے بتا رہا ہوں کہ آپ کو یہ ربط آنے والے دنوں کے اندر بہت زیادہ نظر آئے گا۔ لیکن پاکستان کا اگر اینتھروپولوجیکل سٹڈی کے اکارڈنگ ذائچہ بنایا جائے یا سائیکو لنگوسٹک انالیسس کیا جائے پاکستانیوں کا، تو میں بار بار آپ کو کہتا ہوں کہ یہاں پر لوگ نکلیں گے نہیں، لوگوں کو نکالا جائے گا۔ ورنہ اگر لوگوں نے نکلنا ہوتا تو آپ کے سامنے پیٹرول کی قیمتیں روزانہ کی بنیادوں پر بڑھ رہی ہیں، لوگ بول دیتے ہیں، سوشل میڈیا واریر بن کے بیٹھے ہیں، ڈیجیٹل کوفی بن کر بیٹھے ہیں، لیکن نکلنا ہوتا تو نکال دی جاتے۔ پیٹرول پمپ مالکان نے اپنے طور پر ہڑتال کرنے کی کوشش کی، لیکن اس میں بھی اپر پنجاب کے کچھ شہروں کے جو پیٹرول پمپ مالکان ہیں انہوں نے اس کے اگینسٹ پیٹرول پمپ اوپن کر لیے، اور نتیجہ کیا ہوا کہ وہ سٹرائک بھی ناکام ہو گئی، اور بلوچستان تک کے علاقوں میں بھی یہ سٹرائک کامیاب تھی، لیکن پنجاب کے کچھ اپر پنجاب کے کچھ علاقوں میں ساتھ نہیں دیا گیا، اور اس کا نتیجہ آپ کے سامنے ہے۔ لیکن بہرحال اب یہاں پر میں آپ کو بار بار ایک بات کہتا ہوں کہ پرویز مشرف کی روح آپ کو پاکستان کے پولیٹیکل سسٹم میں ایک بار پھر اثر انداز ہوتی ہوئی دکھائی دے گی، لیکن یہاں پر ماڈل کچھ ذرا سا ڈیفرنٹ ہے۔ یہاں پر پہلے ہم پرویز مشرف کے آخری ادوار کو ذکر کر لیں، اور اس کے بعد پرویز مشرف کے ٹیک اوور کے بعد کا جو انیشیل دور ہے اس کو ہم سٹڈی کریں گے۔ آپ کو میں نے بار بار بتایا کہ ان گروپ ٹسل کے اندر اگر کوئی ایگزامپل یونیورسٹیز میں پڑھائی جاتی ہے، اکیڈیمیا میں پڑھائی جاتی ہے پولیٹیکل سائنس کے اسٹوڈنٹ
اسٹوڈنٹس کو یا سوشل سائنسز کے اسٹوڈنٹس کو، تو یہ بتایا جاتا ہے کہ ان گروپ ٹسل کی جو ایگزامپل ہے اس کے اندر مین جو ایگزامپل دی جاتی ہے وہ یہ کہ پرویز مشرف کن وجوہات کی بنا پر پہلے یونیفارم اتارنے پر تیار ہوئے اور اس کے بعد وہ صدارت چھوڑنے پر تیار ہوئے یا انہوں نے ریزائن دیا اپنی جو صدارت تھی اس سے. تو یہی چیز، یہی فیکٹر ان گروپ ٹسل کی صورت میں پاکستان کے ذائچے میں بھی نظر آتا ہے. پہلے پرویز مشرف کے جو آخری ادوار کے دوران جو فیکٹرز ان کے حوالے سے نظر آتے ہیں وہی پاکستان کے ذائچے میں پہلے نظر آتے ہیں، لیکن اس کے بیک اینڈ پہ کہیں نہ کہیں اکانومی دا فور موسٹ ریزن کے طور پر نظر آتی ہے. اور اس کے بعد پرویز مشرف کے وہ تمام تر فیکٹرز جو ان کے انیشیل دور کے ساتھ تھے، جن میں اصلاحات تھیں، کیا کہتے ہیں 17th امینڈمنٹ تھی، ڈیولوشن پلان تھا یا پھر لوکل گورنمنٹ سسٹم تھا، وہ بعد کے معاملات میں آپ کو آتے ہوئے نظر آتے ہیں. لیکن یہ ہر دو صورتوں کے اندر میں نے آپ کو بارہا کہا نا کہ پرویز مشرف کی روح پاکستان کے پولیٹیکل سسٹم میں ایک بار پھر اثر انداز ہوتی ہوئی آپ کو دکھائی دے گی. لیکن اب وہ روح کی جب میں بات کر رہا ہوں تو اٹ مینس کہ کل بھی مجھے کسی نے سوال پوچھا کہ پرویز مشرف کی روح کس نئے چہرے کے ساتھ سامنے آئے گی. بہرحال ایک نیا چہرہ تو ہوگا، ہاتھ میں کہیں نہ کہیں سٹک تو ہوگی، اور پرویز مشرف کی روح ہو. اور پہلے بھی جس طرح عمران خان اس کے ساتھ پرویز مشرف کے ساتھ الیک سلیک کرتے ہوئے نظر آتے تھے، اسمائل کرتے ہوئے نظر آتے تھے، اور کچھ معاملات میں اپنی آئیڈیالوجی کی امپلیمنٹیشن میں پرویز مشرف کا سہارا ڈھونڈتے ہوئے نظر آتے تھے، اب کی بار بھی ایسا ہی نظر آتا ہے. اور اب کی بار بھی ایک وہی نعرہ دوبارہ سے ہمیں سننے کو ملے گا، یہ ملک بھی میرا، یہ فوج بھی میری، اور یہ رومانٹسزم ایک بار پھر پرانی روح اور نئے چہرے کے ساتھ آپ کو پھر کہیں نہ کہیں آتی ہوئی نظر آئے گی. پاکستان کے ذائچے میں یہ واضح طور پر یہ چیزیں نظر تو آتی ہیں، اور ایک عرصے سے میں اس حوالے سے پریڈکشنز آپ کے سامنے کر رہا ہوں. لیکن بہرحال ہوتا وہی ہے جو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں. اور یہ 4 کے نمبر کے اکارڈنگ آپ کو بارہا معلوم ہے کہ میں 4 کی پریڈکشن یہ بھی کتنے عرصے سے کر رہا ہوں، تقریباً 2 سال ہونے والے ہیں. اس حوالے سے بھی پریڈکشنز میں آپ کے سامنے کر رہا ہوں. اور آج 4 طرفہ سازشیں جو عمران خان کی بہنوں کے بارے میں وہ بھی میں نے آپ کو بتائیں، کل کے ولاگ میں بھی میں نے آپ کو بتائیں. سہیل آفریدی کی پریس کانفرنس کا ڈسکورس انالیسس کرتے ہوئے کل بھی میں نے آپ کو بتایا کہ اندر خانے کیا پلان چل رہے ہیں اور ظاہری طور پر کیا ہوگا. لیکن حقیقت میں ایکچولی پاکستان کے اندر کیا ہونا ہے، قرآن پاک کی ایک ہی آیت، وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اینڈ دے پلاٹ اینڈ اللہ پلانس اینڈ اللہ از دا بگیسٹ پلانر. اور اسی وجہ سے میں آپ کے سامنے یہ پریڈکشن بھی کر چکا ہوں کہ جس سڈن شاکنگ ایونٹ، سڈن شاکنگ نیوز، سڈن شاکنگ ریپلیسمنٹ، سڈن شاکنگ کک آفنس کے بارے سے ہم پچھلے سال سے پریڈکشنز کر رہے ہیں. میں نے آپ کو مئی کے مہینے میں بھی بتایا تھا کہ جولائی اور اگست اس حوالے سے 90% پروبیبلٹیز کو ہائی لائٹ کر رہے ہیں، اور اب وہ پروبیبلٹی 26 جولائی کے بعد 95% پر پہنچتی ہوئی نظر آ رہی ہے. اسی حوالے سے کسی بھی وقت ایسا نظر آتا ہے کہ کوئی سڈن شاکنگ ایونٹ، کوئی سڈن شاکنگ ریپلیسمنٹ، کوئی سڈن شاکنگ کک آفنس یا کوئی سڈن شاکنگ نیوز آپ کو اچانک سننے کو مل سکتی ہے. اور آپ یہ سوچ سکتے ہیں کہ یہ کیا، ہم تو 2030 2035 تک ذہنی غلامی کا سوچ کر بیٹھے ہوئے تھے، یہ کیا کہ اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں ایک دم سے اتنی بڑی تبدیلی کے ساتھ بلیسڈ کر دیا، اور ہم اتنے زیادہ کیسے آزاد ہو گئے، دس اینڈ دیٹ، جو بھی آپ اس کو کہیں، جو بھی آپ اس کو نام دیں، وٹ سو ایور. لیکن بہرحال یہ ان گروپ ٹسل کی ایک ایگزامپل ہے جو اکیڈیمیا میں ود ان دا یونیورسٹیز پڑھائی جاتی ہے. تمام اسٹوڈنٹس اس کو پڑھتے ہیں، لیکن میں یہاں پر زورواسٹرین نیومرولوجی اور نیومرولوجیکل جیومنسی کو یوٹیلائز کرتے ہوئے آپ کے سامنے بتا رہا ہوں. 112 = 4 اینڈ عمران خان کے نام کا عدد بھی 4. بہرحال ہوتا وہی ہے جو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں. اللہ تعالیٰ چاہیں تو یہ سب کچھ ہو، اللہ تعالیٰ چاہیں تو کچھ بھی نہ ہو، اللہ تعالیٰ چاہیں تو کچھ ہو اور کچھ نہ ہو. بلا شبہ غیب کا علم صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کو ہے. تھینک یو سو مچ.